عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری کیا کرو؟ اتباع کرو. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اگر تم کیا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے اپنا حبیب بنا دے گا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے محبت کر کے دکھائی. ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عروہ بن مسعود، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. یہ ایک کسی ملک کے سفیر بن کر مسلمانوں کی حالت گیری، مسلمانوں کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جب سارا معاملہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں تو کفار پوچھتے ہیں کہ بتاؤ عروہ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا، وجہ پوچھی گئی کہ کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سنو، اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے کہ وہ صحابہ پیارے آقا سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر عقیدت رکھتے ہیں، اس قدر الفت رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے، پیارے آقا جب پانی کا استعمال کرتے تو وہ صحابہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیا کرتے تھے. دائیں بائیں کھڑے ہو کر وہ تمام قطرات ہاتھ میں لے کر کوئی اپنے چہرے پر برکت کے طور پر مل لیا کرتا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس انداز میں پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں. میں بڑے مختصر انداز میں چند واقعات. ایک شخص آتا ہے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے: متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سوال کرنے والے سے فرماتے ہیں: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، کہ اے سائل تو نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا کوئی تیاری کی ہے؟ وہ سائل کہتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء، کوئی تیاری نہیں ہے، مگر الا انی احب اللہ ورسولہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالی سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کے حبیب سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے کچھ تیاری نہیں کی، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، آپ سے الفت رکھتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سائل کو جواب پتہ ہے کیا دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کا صلہ بتایا کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا صلہ یہ ملے گا. پیارے آقا نے فرمایا: انتا مع من احببتا، تو پھر سن لے، تو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پیارے آقا سے محبت کا یہ صلہ ملے گا کہ آج دنیا میں ہم پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، پیارے آقا کے نغمے گاتے ہیں، پیارے آقا کے قصیدے پڑھتے گئے، تو پھر کل بروز قیامت کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہم کیا ہے؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد کسے کہتے ہیں؟ جنت. یعنی دنیا کے اندر پیارے آقا کے قصیدے گائیں، پیارے آقا کی ولادت کے نغمے گائیں، پیارے آقا کی ولادت کے قصے سنائیں، پیارے آقا کی محبت کے قصے سنائیں، تو پھر صلہ کیوں نہ ملے گا؟ صلہ
ضرور ملے گا. اپنے تو اپنے پرایوں کو بھی کیا ہے صلہ ملتا ہے. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی ابو لہب کی، وہ روایت ابو لہب کا وہ واقعہ جب پیارے آقا کی ولادت ہوئی نا، حضرت عبداللہ پیارے آقا کے والد صاحب کا نام تھا اور حضرت عبداللہ کا بھائی تھا کون؟ ابو لہب. یعنی اس طور پر رشتے کے اندر پیارے آقا ابو لہب کے بھتیجے ہوئے. اب ہوتا کیا ہے، جب بھائی کے یہاں ولادت ہوتی ہے نا، ایک لونڈی ہے سویبہ، وہ سویبہ لونڈی آ کر ابو لہب کو کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کے یہاں ایک چاند سے چہرے والے کی ولادت ہوئی ہے. وہ خوشی کے اندر، خوشی کس کی تھی؟ اپنے بھتیجے کی خوشی تھی، پیارے آقا کی خوشی نہیں تھی، آمینہ کے لال کی خوشی نہیں تھی، نبی آخر الزماں کی خوشی نہیں تھی، بلکہ فقط بھتیجے کی خوشی کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے. اب ہوتا کیا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، گستاخ رسول ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غدار ہے، پیارے آقا کو برا بھلا کہنے والا ہے ابو لہب، کہ جس کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی ہے تبت یدا ابی لہب وتب. لیکن پھر بھی غدار ہے، پیارے آقا کی خوشی میں نہیں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس نے یہ سیلیبریٹ کیا کہ جا تو آزاد ہے. مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی خواب میں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ ابو لہب کہتا ہے کوئی خاص نہیں ہوا، کیونکہ میں تو تھا ہی ایسا، لیکن ہاں ضرور یہ ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس سے مجھے کیا ہے کچھ راحت پہنچتی ہے، میری عذاب میں تکلیف میں کمی ہوتی ہے. وجہ پوچھی گئی تو وجہ بتاتا ہے کہ جب پیر کے دن 12 ربیع الاول کا وقت تھا، پیر کے دن صبح و صادق کا وقت تھا، آمینہ کے لال کی جب ولادت ہوئی تھی، میں نے بھتیجے کی خوشی کے اندر سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. اللہ کو بس یہ ادا پسند آ گئی، بس اسی شہادت کی انگلی سے مجھے تھوڑی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تھوڑی ٹھنڈک والی صورت ہو جاتی ہے. اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب غداروں کو جب فائدہ صلہ مل سکتا ہے تو ہم تو پیارے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، پیارے آقا کا میلاد منانے والے ہیں. یہ نہیں کہتے پیارے آقا کا میلاد کہاں پر لکھا ہے، بلکہ گج بج کے کہتے ہیں کیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو محبت کا انداز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کے لیے اظہار کرنا پڑتا ہے، خالی خالی تو محبت نہیں ہوتی. اظہار کریں گے پیارے آقا کی میلاد کی خاطر، ولادت کی خاطر، جلوس میں شرکت کریں گے، محفل میلاد کریں گے تو اظہار ہوگا، اظہار ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ہمیں کیا ہے صبح قیامت والے دن ملے گی. آگے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس آخری واقعہ، کیونکہ آج جمعرات کا دن تھا، مختصر کرنا تھا کچھ. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے. سارے صحابہ کرام علیہم رضوان مدینے سے مکے کی طرف جاتے ہیں. کس ارادے سے؟ عمرے کے ارادے سے، جنگ کے ارادے سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف طواف کے ارادے سے جاتے ہیں. مکے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کو روک دیتے ہیں، لیکن ایک شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، وہ کفار کی نظر میں بھی کیا ہے بڑے تاجر تھے. تو انہوں نے کیا ہے، کفار نے یہ اجازت دی کہ اے عثمان تم کیا ہے، تم طواف کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج اگر آ کر کوئی کہے کہ امام صاحب آپ عمرے پر چلے جائیں، بتائیں میں ذرہ برابر بھی سوچوں گا؟ بالکل نہیں سوچوں گا، کیونکہ یہ لمحے تو پھر زندگی میں تھوڑی آتے ہیں، یہ بار بار تھوڑی آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کعبہ سامنے ہے، کعبہ سامنے ہے. کفار کہہ رہے ہیں عثمان تم نے کیا ہے طواف کرنا ہے تو کر لو، ہم محمد مصطفیٰ کو طواف کرنے نہیں دیں گے. لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، غلام اپنے آقا کے بغیر طواف کیسے کر سکتا ہے؟ محبت کا انداز کہ غلام اپنے آقا کے بغیر طواف
کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ نے جب یہ محبت کر کر دکھائی نا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پھر ان کی محبت کا چرچا کیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کیا ہے؟ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھلائی کیا ہے؟ یہ بھلائی جنت کی صورت میں ہے، یہ بھلائی جنت کی صورت میں ہے، اور انہوں نے محبت کر کر دکھایا۔ آج تو ہم کیا ہے فقط محبت کی کیا ہے قصیدے گاتے ہیں، پتہ نہیں ہم اس محبت کے اندر پورے ہیں یا نہیں ہیں، زبانی دعوے کرتے ہیں، لیکن صحابہ نے محبت کو کیا ہے اپنی زندگی پر نافذ کر کر بتایا۔ جب نافذ کیا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آؤ، اگر صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہیں بھی کیا ہے راہ راست پر لگا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی